ہزاروں سال پہلے جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے قرب و جوار میں ایک شہر تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں رہنے والوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ ہر طرف پھلوں سے لدی فصلیں، درخت جھوم رہے تھے، لیکن یہ قوم شرک اور سورج کی عبادت میں ملوث تھی۔ بادشاہ شرجیل بن مالک کی وفات کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے سبا کا تخت سنبھالا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس نظریے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل خاتون تھیں جنہوں نے 9 سال تک یمن پر بہت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بڑے حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ اہل سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت امیر تھی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم متحد بادشاہ کی طاقتور حکمرانی اور شان و شوکت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، جنہیں تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالحکومت یروشلم شہر تھا۔ ان کو ہوا، جنوں، پرندوں اور جانوروں پر حکومت دی گئی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ تمام جنات، انسان، جانور اور پرندے موجود تھے، لیکن ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش نہ کر سکا تو اسے میں ذبح کر دوں گا۔ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں پرواز کر رہا تھا تو میں ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں لوگ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا پاتے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک بڑے تخت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت قیمتی ہیروں اور سرخ جواہرات سے جڑا ہوا ہے اور اس کے پاس تمام شاہی سامان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر میرا یہ خط اس ملکہ کو پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر اس کا رد عمل سننا اور پھر آ کر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو اس طرح تھا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یہ محترم خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ مجھ پر تسلط کی تمنا نہ کرو، بلکہ تواضع اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کو اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں رکھ دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں 300 کے قریب وزیر بیٹھے تھے۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اسے سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، تو ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلیمان کو تحفہ بھیج رہی ہوں، اگر وہ اسے قبول کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے لڑائی کروں گی، لیکن اگر وہ تحفہ قبول نہیں کرے گا پھر میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتایا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں، سڑک کے دونوں طرف سونے کی عجیب و غریب مخلوق کھڑی کر دی جائے اور تمام وزراء اور بادشاہی سرداروں کی کرسیاں سونے کی ہوں، اور دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا جائے۔ دوسری طرف بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجا۔ تحفے میں سونے کی اینٹیں، زیورات، غلام، لونڈیاں اور ملکہ کا خط۔ جب قاصد یہ تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور وہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم میری دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن دیکھو، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ آپ کے تحفے کے لیے مبارک ہو، آپ اپنے تحائف لے کر واپس جاؤ۔
جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ واقعی خدا کے نبی ہیں، چنانچہ اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں اسے آپ کی عدالت سے برطرف ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس اس کام کے لیے پوری طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں۔ پھر ایک اور شخص جو کتاب مقدس کا علم رکھتا تھا کہنے لگا، میں اس تخت کو تمہارے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تم آنکھ جھپکاؤ۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا جو ان کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بلند ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور پہلے سے بھی خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے پانی آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے اللہ، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اسے معبود اور اپنا خدا سمجھ لیا۔ اس کو اپنی اس ماضی کی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد بلقیس مسلمان ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔